ہوا جو شاہ کے لشکر میں قحط پانی کا ہوا جو شاہ کے لشکر میں قحط پانی کا عجیب حال ہوا فاطمہ کے جانی کا کبھی ملال تھا اکبر کی نوجوانی کا کبھی ملال تھا اصغر کی بے زبانی کا کبھی بہن کے لیے بے قرار ہوتے تھے کبھی سکینہ کا منہ دیکھ روتے تھے کبھی بہن کے لیے بے قرار ہوتے تھے کبھی سکینہ کا منہ دیکھ روتے تھے ہوا جو شاہ کے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف خدائے برتر کے لیے درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے السلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزبان خواہ رضا نقوی قائم ٹی وی کی محرم ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جی ناظرین ہم مسلسل مولا حسین اور ان کے اصحاب پہ بات کر رہے ہیں آج محرم کی 7 تاریخ ہے مولا حسین علیہ السلام کے لشکر پہ پانی بند ہوا اور مصیبتوں کو آغاز ہوا آئیے چلتے ہیں ہمارے مہمان مولانا اسد علی زیدی جو کہ مسلسل مولا حسین کے اصحاب اور مولا حسین پر بات کر رہے ہیں آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے جانتے ہیں کہ آج وہ کس صحابی پر مولا حسین کے بات کریں گے جی قبلہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی قبلہ آج ہمارا جو موضوع ہے مولا حسین کے اصحاب ان میں سے آج آپ کس پر بات کریں گے ہمارے ناظرین کے لیے جی آج 7 محرم الحرام
سن 1443 ہجری ہے اور عشرہ محرم ہے، اور عزادار حسین اس وقت یقیناً عزاداری میں مصروف ہیں اور دن رات تذکرہ حسین و اصحاب حسین، تذکرہ کربلا سن رہے ہیں، مصائب کا تذکرہ سن رہے ہیں۔ 7 محرم وہ دن ہے کہ جس دن اہل بیت اطہار پہ، اصحاب حسین پہ، امام حسین اور ان کے خانوادے اور ان کے اصحاب پر پانی بند کیا گیا، اور یہ ایسا ظلم کا دن ہے کہ آج ہی سے، ویسے تو جب سے محرم کا چاند نظر آتا ہے عزادار سوگ میں ہوتے ہیں، لیکن یہ سوگ دو چند ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے 7 محرم کو، کہ جب پانی بند کیا گیا اور حسین کے خیموں سے بچوں کے التش کی آوازیں آنے شروع ہوئیں۔ آج کی اس نشست میں ہم جس صحابی کا تذکرہ کریں گے وہ صرف صحابی نہیں ہے، وہ صرف ناصر حسین نہیں ہے، وہ حبیب حسین ہے، جناب حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ سبحان اللہ، چاہتے ہیں کہ آج اس کا تذکرہ ہو، کہ حبیب ابن مظاہر جو حسین کے بچپن کا دوست ہے، وہ حبیب ابن مظاہر جسے ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ نے سلام کہا ہے۔ سبحان اللہ، علی کی بیٹی کا کسی کو سلام کہنا یہ کوئی چھوٹا امر نہیں ہے، اور چیخ مار کے حبیب نے یہ کہا ہے، کیا غلام پہ یہ وقت آ گیا کہ نبی زادیاں سلام کریں گی؟ یہ مرتبہ حبیب ابن مظاہر ہے، جسے حسین ابن علی بانی شریعت کو بچانے والا، وارث شریعت، وارث دین اسلام، وارث مصطفیٰ، وارث امیر المومنین، یعنی ایمان کے وارث، اسلام کے وارث، بلکہ خود ایمان و اسلام جن کے گھر میں، جن کی دادا کی آغوش میں پل کے جوان ہوا ہے، وہ اگر کسی کو اپنے قلم سے یہ لکھ دے کہ رجل الفقی، دیکھیے فقاہت دین میں تدبر کا نام ہے، ہمارے یہاں علماء کو فقیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ احادیث معصومین، ارشادات معصومین، فرامین معصومین میں غور و تدبر کرے، اس سے استنباط کرے، جو یہ عمل کر لے اور اس قابل ہو جائے وہ فقیہ کہلاتا ہے، اور جس کے فرمان پہ عمل کر کے آج کا انسان فقیہ بن رہا ہے، وہ حسین اگر کسی کو اپنے قلم سے فقیہ لکھ دے تو اس حبیب کا عالم کیا ہوگا۔ اور میں اکثر زیارت پہ جانے والوں سے، آپ خود بھی زیارت پہ جاتے رہتے ہیں، ہمارے ناظرین جو ہیں وہ بھی اس شرف سے باریاب ہوئے ہیں، اور پروردگار ہم سب کو سید الشہداء کی عورت بات عالیات کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ تو جب کبھی کچھ دوست احباب یہ کہتے ہیں کہ بلاوا نہیں ہے، تو میں پلٹ کے بس ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں، بلاوا ہمارے لیے نہیں حبیب کے لیے آتا ہے۔ سبحان اللہ، حبیب وہ واحد شخصیت ہیں جسے جو یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ ہم اپنی کوشش سے کربلا جا رہے ہیں، حبیب کہتے ہیں مجھے حسین نے بلایا ہے کربلا، باقی سب کربلا کے قافلے سے جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور حبیب کا مرتبہ یہ ہے کہ حسین خط لکھ کے بلا رہا ہے۔ جی قبلہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ اچھا قبلہ، ہم نے ایک واقعہ سنا کہ بچپن میں جناب حبیب بن مظاہر علیہ السلام جو تھے وہ وفات پا چکے تھے، تو ان کو زندہ مولا حسین نے کیا، تو اس واقعے پہ ذرا تھوڑا سا آپ ہمارے ناظرین کے لیے روشنی ڈالیں کہ کیا واقعہ ہے یہ؟ جی، کیونکہ میں نے جیسے عرض کیا کہ سید الشہداء کے بچپن کے دوست بھی ہیں، اور حبیب صرف صحابی نہیں، اور اس وقت سے، اور یہ وہ صحابی ہے جس کا آغاز سے لے کر انجام تک کبھی رویہ اہل بیت اطہار سے نہیں بدلا، ویسے ہی حسین پہ فدا تھے جیسے بچپن میں، اور پیرسنی کے عالم میں، بزرگی کے عالم میں، آخر وقت تک سید الشہداء پہ فدا رہے۔ اور ابھی میں اس پہ گفتگو بھی کرتا ہوں، واقعہ بھی پیش کرتا ہوں، لیکن حبیب کا لفظ جو ہے اگر یہ سمجھ میں آئے تو پھر یہ واقعہ سمجھ میں آئے کہ حبیب کیا ہے۔ دیکھیے دعاؤں میں یہ لفظ، بلکہ دعائے جوشن کبیر جو ہمارے بزرگ بھی تلاوت کرتے ہیں، اور نوجوانوں کو بھی میں پیغام دوں گا کہ ان دعاؤں میں بہت سے اسرار، بہت سے راز، بہت سی ہدایتیں پنہائیں، تو انہیں تلاوت کیا کیجئے۔ اس میں پروردگار سے ہم کہہ رہے ہیں یا حبیبا من لا حبیب لہو، اے اس کے حبیب جس کا کوئی حبیب نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، میرے مالک تو اس کا حبیب ہے جس کا کوئی حبیب نہ ہو، جو کسی کو نہ چاہتا ہو دنیا میں، اے اس کے محبوب تو میری فریاد کو سن۔ اس کا مطلب ہے اللہ حبیب ہے، بے شک، ذات پروردگار خود حبیب ہے، بے شک، اور اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات، ہماری جان سرکار کی قدموں پہ قربان، اس نے مصطفیٰ کو اپنا حبیب بنایا ہے، اور علی کو اکثر بلا کے کہتے تھے میرے حبیب کو بلاؤ، اور علی سرکار دو عالم سے کہتے تھے کہ سرکار قالا، اکثر ممبر سے جناب امیر نے فرمایا قالا حبیبی، میرے حبیب یعنی محمد مصطفیٰ جو حبیب خدا بھی ہیں۔ کمال یہ ہے کہ مصطفیٰ اس علی کے بھی حبیب ہیں، اور میں کہوں گا کہ اس علی کے بھی حبیب ہیں، دونوں علی ہیں، اور دونوں کے حبیب مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ کے حبیب علی ہیں، اور سرکار دو عالم یہ کہتے ہیں کہ حسین میرا حبیب ہے۔ سبحان یعنی مجھے کہنے کی یہ اجازت دیجیے، اگر میں ایسا کہوں تو بجا ہوگا کہ مصطفیٰ اللہ کے حبیب،
حسین مصطفیٰ کے حبیب اور حبیب ابن مظاہر حسین کے حبیب. واہ 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 سبحان والد کا نام مظاہر ہے, سبحان اللہ. صحابی رسول ہیں حضرت مظاہر, اور ان کے بیٹے ہیں حبیب. ابھی کمسن تھے, تو یہاں تک علماء نے لکھا کہ جب امام حسین چلتے تو حبیب کمسنی کے عالم میں جہاں جہاں سے سید الشہداء گزرتے تو ان کے قدموں کی خاک اٹھا کے چہرے پہ مل لیا کرتے تھے. ہائے. تو ابھی ظاہراً کمسنی اور شباب میں یہ عالم ہے الفت حسین کا سبحان کہ سید الشہداء کی گرد پاک کو اپنے لیے سر کا تاج سمجھتے ہیں, اور اپنے چہرے پہ جناب حبیب خود اپنے زانوں پر بٹھایا کرتے اور اکثر حبیب سے شفقت فرمایا کرتے, محبت فرمایا کرتے. تو لوگ جب وجہ پوچھتے تو کہتے کہ یہ بچہ جو ہے جب میرا حسین گلیوں میں چلتا ہے تو حسین کے خاک پاک کو اٹھا کے اپنے چہرے پہ لگا لیتا ہے. اور اسی طرح ظاہر ہے کہ بچپن سے الفت ہے, سید الشہداء سے محبت ہے, اور ایک دوستی کا عالم بھی ہے. تو جناب مظاہر نے ایک مرتبہ جس واقعے کے لیے آپ نے مجھ سے کہا وہ بڑا ضروری ہے جناب حبیب کی سیرت کے عنوان سے, ان کے حالات کے عنوان سے, کہ ابھی بچپنا ہے کمسنی, اور جناب مظاہر نے رسول, میں ان کے اصحاب, یعنی جب کوئی رسول کی دعوت کیا کرتا تھا تو اصحاب باوفا, اصحاب رسالت وہاں ساتھ تشریف لایا کرتے تھے. اصحاب آئے, اور جناب حبیب ابن مظاہر جو ہیں, اب کمسنی کا عالم ہے, بچپنا ہے بظاہر, تو چھت پہ کھیل رہے ہیں اور سید الشہداء کا انتظار بھی کر رہے ہیں, کیونکہ جب جناب مظاہر کا پتہ چلا کہ بابا نے رسول اللہ کو دعوت دی ہے تو یہ ضد کی جناب حبیب نے کہ حسین کو بھی بلایا جائے, کیونکہ ایک دوستی بھی ہے اور جان, دل و جان سے فدا بھی ہیں نواسہ رسول پہ. تو کہا کہ امام حسین کو بھی طلب کیا جائے, دعوت پہ بلایا جائے, مدعو کیا جائے. تو امام حسین کو بھی بلایا گیا. اب شوق کا عالم یہ کہ بار بار چھت پہ ٹہل رہے ہیں بالائے خانہ کہ جلدی سے سید الشہداء آئیں اور زیارت ہو جائے اور امام حسین سے ملاقات. تو ایسے میں کھیلتے کھیلتے اور آگے پیچھے دوڑتے ہوئے جناب حبیب یہ حادثہ ہوا کہ چھت سے گر گئے, اور گرے تو بلندی سے چونکہ گرے تھے تو اسی وقت وفات پا گئے. ظاہر اس دنیا سے کوچ کر گئے, بچپنا تھا, اس زخم کو برداشت نہیں کر سکے. لیکن جناب مظاہر چونکہ باپ کی روش بیٹے میں آتی ہے اور وہ محبت جناب مظاہر سے ہی پروان چڑھی تھی. ان کا عشق رسول جو تھا, حسین منی وانا من الحسین, وہ نسل تک آیا تھا. نبی کی نسل کی محبت مظاہر کی نسل میں آئی تھی جو جناب حبیب میں تھی. تو باپ کا عالم یہ ہے کہ بیٹے کے لاشے پہ رو نہیں رہے ہیں, پتہ ہے کہ رسول آنے والے ہیں, حسین آنے والے ہیں, لاشا چھپا دیا ہے حجرے میں, ابھی بیٹے پہ رو نہیں رہے ہیں. جب سرکار دو عالم تشریف لائے, تواضع کی, بٹھایا, مہمان نوازی کی, دسترخوان چنا. تو ایک مرتبہ آپ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ بھی ایک دسترخوان کا واقعہ ہے. اور جب حبیب کو خط ملا ہے حسین کا, تب بھی جناب حبیب جب خط ملا ہے امام حسین کا, تب بھی دسترخوان پہ اپنی زوجہ کے ساتھ ہیں. ایک مرتبہ سید الشہداء آئے, دائیں بائیں دیکھا تو بار بار سید الشہداء نے یہ اصرار کیا ہے کہ میرا دوست حبیب کہاں ہے, میرا دوست حبیب کہاں ہے. آخر کو ظاہر ہے کہ لاشا پڑا ہوا ہے, لاشا رکھا ہوا ہے, تو باپ نے ٹالنے کی کوشش کی کہ بدمزگی نہ ہو, اور میں نبی سے زیادہ تو اپنے بیٹے کو نہیں سمجھتا, تو میں نبی اور نواسہ نبی کی تواضع کر سکوں, اس کے بعد یہ بتاؤں گا کہ حبیب اس دنیا میں نہیں رہے. تو امام حسین تو ظاہر ہے کہ علم امامت سے اور نبی بھی جانتے تھے اور امام حسین بھی جانتے تھے. تو ایک مرتبہ کہا کہ ہم جب تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک حبیب نہیں آ جائے گا. تو آخر کو بتانا پڑا. ایک مرتبہ لاشے کے قریب آئے اور رسول اللہ نے دیکھا, رسول اللہ نے بھی گریہ فرمایا, امام حسین نے بھی گریہ فرمایا. تو ایک مرتبہ رسول نے دیکھ کے کہا کہ حسین تم اپنے دست دعا بلند کرو کہ اللہ اس کو دوبارہ جو تمہارا دوست ہے اسے زندگی دے. یہ یاد رکھیے یہ وہی حسین ہے جس کے گہوارے سے فرشتہ پر مس کر لے تو شفا مل جاتی ہے. تو جس کی گہوارے کی لکڑی یہ ہے خود حسین جس کے لیے دعا کرے, اس حبیب کا عالم کیا ہوگا. بس دعا کا کرنا تھا. ایک مرتبہ حبیب اٹھ بیٹھے, اور پھر الفت کا عالم کیا ہوگا کہ حبیب کو پتہ ہے کہ اگر میں زندہ ہوں تو حسین کی دعا سے زندہ ہوں. تو کتنا, اور یہ میں یہاں ایک اور واقعہ عرض کر دوں کہ حبیب وہ ایک شاعر کا بڑا خوبصورت شعر ہے, ہندوستان کے شاعر ہیں, کہ یہ بات زیب دیتی ہے تنہا حبیب کو, یہ بات زیب دیتی ہے تنہا حبیب کو, 2 بار ایک حسین پہ جان دے چکے ہیں ہم. سید الشہداء پہ, سید الشہداء کی محبت میں بچپنے میں بھی جان دی اور کربلا میں بھی. لیکن ایک تیسرا واقعہ بھی ہے جو شاید شاعر کے تو پیش نظر نہیں تھا, لیکن میں اپنے ناظرین کے حوالے کر دوں. جب شہید ہو گئے جناب حبیب تو اب یہ عالم ہے کہ حدیثوں میں ہم نے پڑھا کہ شہدائے کربلا جب ہمارے زمانے کے امام آئیں گے اور کربلا کا انتقام لیا جائے گا تو شہدائے کربلا اصحاب امام زمانہ میں بھی ہوں گے. تو سلطان روم ایک مرتبہ کربلا آیا, اور چونکہ جو گئے حضرات
انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جناب حبیب کی قبر جو ہے وہ نہ گنج شہیدہ میں نہ امام حسین کے ساتھ ہے نہ حضرت عباس کے ساتھ ہے، بالکل الگ بنی ہوئی ہے۔ اور اس پہ بھی اگر وقت ملا تو گفتگو کریں گے ہم کہ جناب حبیب کی قبر ایک الگ مقام پر ہے، اور علماء کا یہ طریقہ ہے کہ جو زیارتوں پہ، اور یہ میں اپنے ناظرین کے لیے بھی عرض کر دوں جو زیارت پہ جانا چاہتے ہیں، کہ جب جائیں تو جناب حبیب سے توسل کیا جائے، کیونکہ حبیب صرف حسین کا سپاہی نہیں، دوست بھی ہے۔ حبیب سے کہا جائے کہ آپ سید الشہداء سے میری سفارش کریں کہ مجھے اذن دیں اپنی زیارت کا، کیونکہ آپ تنہا وہ ہیں جسے حسین نے خط لکھ کے بلایا۔ سلطان روم کربلا آیا تو اس کا ایک وزیر تھا جو کہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا، مسلمان بھی تھا، شیعہ بھی تھا، محب اہل بیت بھی تھا، تو اس نے یہ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ شہید تم لوگوں کا دعویٰ ہے، یعنی مسلمانوں کا دعویٰ ہے، مومنین کا دعویٰ ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے، مرتا نہیں ہے۔ اس نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ حسین، چونکہ وہ مرتبہ سید الشہداء سے واقف نہیں تھا، کہا حسین کی قبر کھولو، میں دیکھنا چاہتا ہوں، اسے تو سید الشہداء کہتے ہو، تو سید الشہداء کو تو زندہ ہونا چاہیے۔ تو اس نے کہا یہ سوء ادب ہے، یہ نبی کے نواسے ہیں، اگر یہ توہین کی تو عذاب آ جائے گا۔ تو اس نے ایک مرتبہ جائیں بائیں دیکھا، گنج شہیدہ تھا، تو سامنے اسے ایک قبر نظر آئی جو کہ جناب حبیب کی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ کس کی قبر ہے؟ کہ یہ حسین کے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر ہے جو شہدائے کربلا میں۔ کہ یہ تو نبی زادہ نہیں ہے نا، اس کی قبر کھولو۔ اب بڑے عجیب و غریب جملے، مقام حبیب ابن مظاہر کو یہیں سے زمانہ سمجھے کہ کیسے انتظار کر رہے ہیں انتقام کربلا کا۔ ایک مرتبہ قبر کھلی تو راوی یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی لاشا ہے، ایسا لگتا تھا کہ کوئی مجاہد لڑتے لڑتے تھک کے سو گیا ہے۔ 14ویں کے چاند کی طرح چہرہ چمک رہا ہے، ایک نور کا حالہ ہے۔ اور کمال یہ ہے، شاید کسی سننے والے کو حیرت ہو، کہ وسیفہ علی صدرہ، جناب حبیب کی تلوار جناب حبیب کے سینے پہ رکھی ہوئی تھی، اور ان کا ہاتھ تلوار کے قبضے پہ رکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس عالم میں لیٹے ہوئے ہیں، اور ابھی لوگ حیران ہو رہے تھے کہ کتنا تر و تازہ لاشا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی ابھی کوئی دفنایا گیا ہے، کوئی لاشا، کوئی جسد دفنایا گیا ہے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ خون کے بھی قطرے تازہ ہیں۔ ایسے میں راوی کہتا ہے ہم حیران ہو رہے تھے کہ یہ کتنا تر و تازہ لاشا ہے۔ تو لفظ یہ ہیں کتاب کے کہ فقام حبیب مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوئے اور تلوار نکال کے کہنے لگے الخرج القائم، کیا مہدی آ گئے؟ تو کسی نے کہا کہ نہیں، ابھی مہدی کا ظہور نہیں ہوا۔ تو حبیب ویسے ہی لیٹے کہ جیسے تھے، اور دوبارہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو حسین پر اکیلے حبیب ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ جان کو قربان کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، آپ حضرت حبیب ابن مظاہر علیہ السلام پر گفتگو سماعت فرما رہے۔ وقت ہوا ہے بریک کا، ابھی تھوڑی دیر میں حاضر ہوتے ہیں۔ قحط پانی کا، قحط پانی کا۔ جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں، اور آج ہمارا موضوع جو ہے جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام پر ہے۔ آئیے چلتے ہیں مولانا اسد علی زیدی کی طرف، جو کہ مسلسل مولا حسین کے اصحاب پر بات کر رہے ہیں۔ جی قبلہ، ابھی آپ حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کی قبر کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ان کی قبر، تو میرے بھی ذہن میں یہ سوال بار بار آتا تھا جب میں زیارت پر جاتا تھا کہ ان کی قبر کیوں علیحدہ ہے سارے گنج شہداء سے، ان کو کیوں الگ رکھا گیا؟ یہ کیا وجہ ہے؟ اس میں 2 وجوہات ہیں، ایک تو تاریخی وجہ ہے اور ایک معنوی وجہ ہے جو محققین اور علماء نے سمجھی۔ ظاہراً یہ وجہ ہے کہ جب اس میں ایک مصائب کا رخ بھی ہے، اور یہ رونے کے ہی دن ہے کہ جب لاشیں پامال ہونے لگے 10 محرم کو شام غریبہ کے وقت، تو اس وقت روایتیں یہ کہتی ہیں کہ چونکہ جناب حبیب کا تعلق قبیلہ بنی اسد سے تھا، اور کربلا کے سب سے نزدیک آج بھی قبیلہ بنی اسد ہے، تو ایسے وقت میں جناب ہر کے قبیلے والے آئے، اسی طرح بنی اسد بھی آئے، اور یہ کہا کہ حبیب کا لاشاں پامال نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا، لاشیں ظاہر ہے کہ دفن ہوئے ہیں بعد میں، تو جو علماء نے وجہ لکھی کہ یہ تو ایک ظاہری وجہ ہے، لیکن حبیب کا اور حضرت عباس، یہ 2 ہستیاں ایسی جن کے، کیونکہ 72 یا جتنے بھی اصحاب کی تعداد آپ کہہ لیجئے، وہ گنج شہیدہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اس میں سب دفن ہیں۔ حضرت عباس کو الگ دفنایا، کیونکہ دفنایا ہے امام سجاد علیہ السلام نے، چوتھے امام علیہ السلام نے دفنایا، اور امام کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس میں مشیت اور مرضی الہی شامل ہوتی ہے۔ تو اگر حضرت عباس، تو یہاں بھی علماء نے وہی جواب دیا جو حضرت عباس کی قبر پہ دیا ہے، وہ ایک لاتعداد جواب مصائب کے پہلو اور ہیں، لیکن ایک جواب یہ دیا ہے
الگ قبر بنانے کا کہیں بھی بنائی جا سکتی تھی. الگ بنانے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ اہمیت کو اجاگر کیا جائے, سبحان اللہ, کیونکہ حسین کے ہوتے ہوئے عباس باب الحوائج ہیں, اور دوسرا یہ کہ باقی سب حسین کے انصار ہیں, حسین کے سپاہی ہیں. جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں عرض کیا, اکیلے حبیب ہیں جسے ایک شہزادی کونین کا سلام آیا, دوسرا حسین نے خط لکھ کے بلایا ہے, باقی سب حسین کے پاس آئے ہیں, حبیب کو حسین نے بلایا, اور تیسرا یہ کہ انفرادی حیثیت قائم ہو کہ جب کوئی جائے تو حسین کی یہ محبت کا صلہ ہے. دیکھیے آل محمد کسی کا احسان نہیں رکھتے, اگر حبیب آئیں نصرت کے لیے تو پھر حسین نے کیسا مقام دیا ہے اپنے دوست کو کہ جو آئے گا پہلے حبیب کی قبر پہ نظر پڑے گی, حسین کے روضے میں بعد میں آئے گا. اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی یاد رہے کہ دیکھو کہ جس نے بچپن سے حسین کا ساتھ نبھایا ہے, آج حسین نے اس کی قبر کا نشان الگ بنایا ہے حسین کے لال نے, اس لیے کہ مقام حبیب جو بھی دیکھے وہ پوچھے یہ کس کی قبر ہے. آج تو ہم جانتے ہیں نا 1400 برس بعد ہم کربلا دیکھ رہے ہیں, لیکن ماضی کے واقعات میں جو دیکھے وہ پوچھے کہ کیا یہ شخص کون ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے, تو پھر یہ بتایا جائے کہ یہ حسین کا وہ دوست ہے جسے قلم سے حسین نے رجل الفقی کہہ کے بلایا. جی واہ واہ سبحان اللہ. جی اس کا جو یہ آپ نے رجل الفقی کہا, تو اس کا تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ ان کو یہ رجل الفقی کہاں جاتا ہے. جی دیکھیے, ایک تو پہلی بات یہ کہ نص معصوم, ایک ہوتا ہے قول معصوم, فعل معصوم, تقریر معصوم. معصوم کا کسی بات پہ چپ رہنا, بولنا, عمل کرنا. لیکن میں ایک بات کہوں تو آج تو میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے اور یہ پروگرام ہمارے ناظرین قائم ٹی وی کا دیکھ رہے ہیں, لیکن کوئی بات اگر میں قلم سے لکھ دوں تو پھر میں اس سے پھر نہیں سکتا. اسی لیے جو ثبوت جمع کرائے جاتے ہیں عدالتوں میں وہ بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں, تحریری طور پہ ہوتے ہیں, اور سارے قانونی کارروائی جو ہوتی ہے وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے. حسین نے اپنے قلم سے حبیب کو لکھا ہے رجل الفقی, اور جو خط لکھا تھا کربلا سے جب 3 محرم کو فوجیں آنے لگیں اور پے در پے فوجیں بڑھ گئیں, تو جناب زینب نے کہا تھا کہ یہ اپنے دوستوں اور اپنے مددگاروں کو بلا رہے ہیں. تو اے بھیا کیا ایسا کوئی مددگار نہیں ہے آپ کا, کوئی ایسا دوست نہیں ہے جسے آپ بھی طلب کریں؟ اس وقت حسین نے نام لیا, ہاں ایک دوست ہے جسے حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں, اور اس وقت اپنے قلم سے لکھا من الحسین ابن علی. یہ خط ہے حسین ابن علی کی جانب سے رجل الفقی حبیب ابن مظاہر کی طرف. فقی کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں تو آج فقی کا مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے, لیکن فقی دین میں تدبر اور دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے کو کہتے ہیں کہ جو یہ سمجھتا ہو کہ دین اس وقت کیا تقاضا کر رہا ہے. میں نے بہت تلاش کرنے کی کوشش کی گئی کہ کیا حبیب نے کوئی ایسی کتاب لکھی تھی, کوئی فقہی استنباط, حافظ قرآن تھے, تلاوت قرآن کرتے تھے, لوگ دور دور سے حبیب کی تلاوت سننے کو آیا کرتے تھے, امیر المومنین کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں, جب مدینے سے علی کوفے دارالخلافہ کو علی نے تبدیل کیا ہے اور کیپٹل یعنی جو دارالخلافہ ہوتا تھا اس وقت کا اسے کوفے لے کے آئے ہیں, جنگوں میں علی کے ساتھ رہے ہیں, تو ایسا کیا کام کیا یہ تو. اور اصحاب کے تذکرے میں بھی ہم نے جناب نافع بن ہلال کا بھی تذکرہ کیا تھا, تو اس میں بھی یہ بات کی تھی کہ بھائی جناب نافع بن ہلال جو ہے وہ امیر المومنین کے ساتھ لڑے, کیونکہ حسین ابن علی کے دوست ہیں, امیر المومنین کے ساتھ لڑے ہیں, بچپن سے محبت. لیکن رجل الفقی ہونے کے لیے کوئی ایسا کام جس سے حبیب کی دین کی سمجھ بوجھ ظاہر ہو, وہ پتہ چلے, تو وہ بھی کربلا کے میدان میں ایسا ایک عمل کیا ہے جناب حبیب نے کہ واقعی پتہ چلتا ہے کہ رجل الفقی ہونے کا حق کس کا ہے. تو وہ کام یہ ہے کہ جب ظہر کا وقت آیا ہے اور جنگ شروع ہو چکی ہے, اور لڑتے لڑتے کسی نے سید الشہداء سے کہا ہے کہ مولا ہمیں ظہر کی نماز پڑھائیے, تو اس وقت ایک بدبخت نے گستاخی کی, نعوذ باللہ, نقل کفر نواشد, کہ نماز پڑھ تو رہے ہو علی کے لال مگر قبول نہیں ہوگی. تو حبیب نے تلوار کھینچ کے آگے بڑھ کے کہتے ہوئے حملہ کیا ہے کہ اگر اس کی نماز قبول نہیں ہے تو پھر کائنات میں کسی کی نماز قبول نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ نماز کا وقت تھا, نماز ہو رہی تھی, جماعت کھڑی ہو رہی تھی, حبیب نے تلوار کھینچ کے حملہ کر کے بتایا کہ اگر نصرت امام اور امامت پہ وقت آ جائے تو پھر عبادت کو نہ دیکھنا, نصرت امام کو دیکھنا, کیونکہ میری عبادتیں بھی اگر بچیں گی تو امام کی نصرت کی وجہ سے بچیں گی. یہی دین اسلام میں حبیب کی فقاہت تھی. سبحان اللہ, سبحان جناب حبیب کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں, اور جناب حبیب کو ایک جزء لشکر کا سالار بنایا گیا تھا. میں نے عرض کیا تھا جناب نافع کے تذکرے میں اور جناب ہلال بن نافع کے تذکرے میں کہ مختلف حصوں میں لشکر بٹا ہوا تھا, تو ایک حصہ جب حبیب آئے ہیں تو ایک خوشی اور ایک اعتماد کی لہر اصحاب حسینی میں دوڑ گئی ہے کہ حسین کا وہ جری اور بہادر دوست آ گیا ہے. اور جب پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ اس تیزی سے آئیں
کہ خود کو گھوڑے سے گرا لیا اور سید الشہداء کے قدموں میں نے جب تذکرہ کیا تھا جناب مسلم بن اوسجا کا تو یہ بتایا تھا کہ مسلم بن اوسجا اور حبیب ابن مظاہر ایک ہی وقت میں وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ آئے تھے، مگر یہ تنہا آئے تھے، اور تنہا آنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب خط آیا ہے تو دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسے میں 3 محرم کو حسین نے خط لکھا ہے، تو حلق میں زوجہ بھی اتنی ہی امام حسین سے محبت رکھتی تھیں، الفت رکھتی تھیں، مودت رکھتی تھیں جتنے حبیب رکھتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حلق میں نوالا اٹکا تو یہ رواج تھا عرب میں کہ سمجھا جاتا تھا کہ کوئی خط آنے والا ہے، تو کہا حبیب کوئی خط آنے والا ہے، بس یہ کہنا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی اور حبیب نے پوچھا کہ کون ہے، تو قاصد نے آواز دے کے کہا میں حسین ابن علی کا قاصد ہوں۔ بس حسین ابن علی کا نام آنا تھا، اللہ اکبر کہہ کے ایک مرتبہ کھانے کو چھوڑ کے دسترخوان سے اٹھے، دروازے پہ آئے تو عجیب منظر تھا کہ دوست کا خط، مولا کا خط، آقا کا خط دیکھا تھا تو کبھی آنکھوں سے لگاتے تھے، کبھی چومتے تھے، اور یہ وہ وقت تھا کہ اب حبیب کو اپنی داڑھی کو خضاب کرنا تھا کیونکہ ایک بزرگی اور پیرسنی کا عالم آ چکا تھا۔ تو ایک مرتبہ زوجہ سے پوچھا کہ میرے بعد امتحان لینے کے لیے کہ آیا یہ اس امتحان میں میرے ساتھ ہے، تو کہا کہ میں اگر نہ رہا تو تم کیا کرو گی؟ تو کہنے لگی میں خاک پھانک لوں گی لیکن آپ جا کے حسین کی نصرت کیجئے، اور دیکھیے ایسے نہ جائیے، میرا ایک پیغام لیتے جائیے، جب کربلا پہنچے تو آقا و مولا کے قدموں کا بوسہ کنیز کی طرف سے لے لیجیے گا۔ یہ زوجہ بھی کیسی مومنہ تھی، حبیب نے اپنے غلام کو حکم دیا چونکہ کوفے کا پہرا تھا اور کسی کو نصرت حسین کے لیے جانے کی اجازت نہیں تھی، تو حبیب نے یہ ظاہر کیا کہ وہ اپنی کھیتی کے لیے جا رہے ہیں، اپنی زمینوں پہ زراعت کے لیے جا رہے ہیں، اور غلام کو حکم دیا کہ کوفے کی سرحد پر میرا گھوڑا لے کے، اور وہاں سے چھپتے چھپاتے یہ حبیب کی حکمت تھی کہ ایک مرتبہ حبیب چلے، اور تاریخ نہیں بتاتی کہ وہ واقعی کون سی تاریخ تھی، مگر 7، 8 یا 9 میں سے کوئی تاریخ لکھا علماء نے، اور اس میں اختلاف ہے کہ حبیب پہنچے اور ساتھ ساتھ مسلم بن اوسجا بھی پہنچے، اور ایک مرتبہ خود کو قدموں پہ گرایا تو ایک مرتبہ جناب فضہ نے جا کے جناب زینب کو بتایا کہ حبیب ابن مظاہر آ گئے ہیں، تو ایک مرتبہ جناب فضہ سے یہ کہا ہے میری شہزادی نے کہ حبیب کو میرا سلام کہنا، تو ایک مرتبہ جب جناب فضہ نے آ کے یہ کہا کہ حبیب ابن مظاہر بنت علی نے آپ کو سلام کہا ہے، تو حبیب نے عمامہ سر سے اتار دیا اور چہرے پہ ماتم کر کے کہنے لگے کیا یہ وقت آ گیا نبی زادیوں پہ کہ اب غلام کو شہزادیاں سلام کریں گی؟ وہ دوست ہیں حسین کے، اور جس رات شب عاشور آئی ہے اور اصحاب کو امام حسین نے خطبہ دیا اور چراغ بجھائے اور کہا کہ میں اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، تو مختلف صحابہ کا، مختلف اصحاب کا بیان آپ سنتے ہیں کہ زہیر نے یہ کہا، بریر نے یہ کہا، تلواروں کو گلے پہ رکھ لیا۔ تو یہاں سوال یہ ہے کہ حبیب کا تذکرہ نہیں ملتا جو دوست ہیں۔ حبیب اس وقت چلے ہیں بنی اسد سے کمک لینے، اور یہ کہہ کے اجازت لے کے چلے امام حسین سے کہ میں بنی اسد والوں کو کہتا ہوں کہ وہ آپ کی مدد کے لیے آئیں کیونکہ وہ میرا قبیلہ ہے۔ چلے تو 90 افراد حبیب کے ساتھ چلے تھے، لیکن ایک بڑا ملعون، ایک بڑا پہلوان تھا اپنے دور کا لشکر شام کا، ارزق شامی، جب پھر سر سعد کو یہ پتہ چلا تو اس نے حکم دیا، ارزق شامی 400 افراد کے ساتھ آیا۔ حبیب نے سمجھایا، تبلیغ کی، لیکن اس نے حملہ کیا۔ وہ 90 افراد چونکہ قلیل تھے وہ وہیں رک گئے۔ یہی وجہ ہے کہ حبیب کا کوئی بیان شب عاشور کے خطبے میں نہیں ملتا، اور جب پہنچے تو یہ بتایا کہ بنی اسد والے نہ آ سکے، وہ نصرت کے لیے آمادہ تھے، لیکن ارزق شامی یہ وہ ملعون تھا جو حضرت عباس سے لڑنا آیا تھا۔ آج 7 محرم ہے اور ارزق شامی کا میں نے تذکرہ کیا، حضرت عباس سے جو لڑنے آیا تھا، یہ کمال ہے کہ وہ قاسم ابن حسن کے ہاتھوں مارا گیا، اور صرف یہ نہیں مارا گیا، اس کے بیٹے بھی مارے گئے۔ آج 7 محرم کو ہم جناب قاسم کا تذکرہ کرتے ہیں، گلبدن حسن، حسن ابن علی کا لال، حسن مجتبیٰ کا لال۔ یہ بہت کم موقع ہیں جہاں سید الشہداء کو روتے روتے غش آیا ہے، اور جب قاسم نے اذن جہاد لیا ہے تو حسین قاسم کے گلے میں باہوں کو ڈال کے اتنا روئے کہ ایک مرتبہ غش آ گیا حسین کو، اور اسی عالم میں اپنی بیٹی سے وہ عقد نکاح پڑھا ہے، کیونکہ جب اجازت نہیں دیتے تھے نا حسین بھتیجے کو، یہ کہہ کے روک دیتے تھے، اور ماں یہ کہتی تھی قاسم ابھی تک چچا پہ جان کو قربان نہیں کیا، تو پلٹ کے بیوائے حسن سے یہ کہتے تھے قاسم اماں چچا جان مجھے اجازت نہیں دیتے۔ تو ایک مرتبہ جناب ام فروہ چلی اور آ کے ایک مرتبہ جب سید الشہداء کے قریب آئی ہیں تو حسین نے اپنی مسند کو چھوڑ دیا اور کہا کہ بھابھی ہمیں یاد کیا ہوتا، تو رو کے کہنے لگی حسین اے میرے آقا، اے میرے امام، کیا یتیموں کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ اور یہ کہہ کے وہ منظر یاد کیا
کہ جب امام حسن نے اس دنیا سے جاتے ہوئے قاسم کے بازو پہ ایک تعویذ باندھ کے کہا تھا کہ جب کوئی بہت مشکل کی گھڑی آئے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا، اس سے بڑی کون سی مشکل کی گھڑی آتی۔ ایک مرتبہ تعویذ کو کھولا تو اس پہ لکھا ہوا تھا، یہ خط ہے حسن ابن علی کا حسین ابن علی کے لیے، دیکھو میری جانب سے قاسم کو اذن جہاد دینا۔ اور ایک اور وصیت تھی جس پہ حسین نے جلدی میں عمل کیا، اور وہ تھا اپنی شہزادی کا عقد جناب قاسم سے۔ اب جو چلنے لگے اور عقد ہوا تو بی بی نے ایک مرتبہ کہا کہ اپنی کوئی نشانی دے جائیے، تو اپنی آستین کو پھاڑ کے جناب فاطمہ کے حوالے کیا ہے، جو بنت حسین ہے، فاطمہ بنت حسین۔ اور ایک مرتبہ جب چلنے لگے تو ایک جانب سے حضرت عباس نے سوار کرایا، ایک جانب سے امام حسین نے سوار کرایا، اور ایک عجیب عمل میرے مولا حسین نے کیا کہ بھتیجے کے گریبان کو چاک کرنا شروع کیا۔ علماء مقاتل نے لکھا کہ شاید اس وجہ سے کہ دولہا پہ حملہ نہیں کیا جاتا تھا اور یتیم پہ حملہ نہیں کیا جاتا تھا، شاید حسین یہ چاہتے ہوں کہ لوگ قاسم کو یتیم سمجھ کے ہی رحم کھائیں اور بھائی کی نشانی بچ جائے، لیکن قاسم نے ایسا حملہ کیا کہ ارزق شامی کو فنار کیا، اس کے بیٹوں کو فنار کیا، اور ایک مرتبہ لڑتے لڑتے جناب قاسم کا تسمہ گھوڑے کی رکاب میں پھنسا ہے۔ تسمے کو نکالنے کے لیے جو سر جھکایا تو ایک ظالم نے سر پہ گرز کا وار کیا، قاسم زین سے زمین پہ آئے اور کربلا کے ریگزار میں قیامت ہو گئی۔ دائیں کے گھوڑے بائیں دوڑے، بائیں کے گھوڑے دائیں دوڑے، اور ایک مرتبہ ابن حسن کی آواز آتی تھی، چچا جان قاسم کا آخری سلام قبول۔ لشکر میں قحط پانی کا عجیب